الرحمن سوال ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت کون سے امور مستحب ہیں؟ جواب میں السیستانی فرماتے ہیں فقہا رضوان اللہ تعالی علیہم نے جانور کو ذبح کرنے میں چند چیزوں کو مستحب قرار دیا ہے۔ پہلا یہ کہ بھیڑ کو ذبح کرتے وقت اس کے دونوں ہاتھ اور ایک ٹانگ باندھ دیے جائیں اور دوسری ٹانگ آزاد چھوڑ دی جائے اور اس کے ٹھنڈے ہونے تک اس کے بال اور یا اون کو تھام لیا جائے، اور گائے کو ذبح کرتے وقت اس کے چاروں ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں اور دم آزاد چھوڑ دی جائے، اور اونٹ کو نہر کرتے وقت اگر وہ بیٹھا ہوا ہو تو اس کے دونوں ہاتھ نیچے سے گھٹنے تک یا بغل کے نیچے تک باندھ دیے جائیں اور اس کے پاؤں آزاد رکھے جائیں، اور اگر اونٹ کھڑا ہو تو اس کے دائیں ہاتھ کو باندھ دیا جائے، اور مستحب ہے کہ پرندے کو ذبح کرنے کے بعد چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ پھڑ پھڑا سکے۔ دوسرا مستحب یہ کہ جانور کو ذبح یا نہر کرنے سے پہلے اسے پانی پیش کیا جائے۔ تیسرا یہ کہ مستحب ہے کہ حیوان کو ذبح یا نہر کرتے وقت ایسا سلوک کیا جائے کہ جانور کے لیے اذیت کا سبب نہ ہو، مثلا چھری خوب تیز کر لی جائے اور چھری گلے پر پوری طاقت سے پھیری جائے اور حیوان کو ذبح کرنے میں جلدی کی جائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں تم پر احسان کو فرض قرار دیا ہے، اگر قتل کرو تو بھی مقتول پر احسان کرو، اگر ذبح کرو تو ذبیحہ پر احسان کرو، بس تمہیں چاہیے کہ اپنی چھری تیز کرو اور اپنے ذبیحہ کو جلدی ذبح کرو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چھریاں تیز کی جائیں اور آلات ذبح کو حیوانات سے چھپایا جائے۔ یہ تھے مستحبات۔ اب سوال یہ ہے کہ حیوانات کو ذبح یا نہر کرنے میں کون سے امور مکروہ ہیں؟ جواب میں فرماتے ہیں کہ چند امور ذبح یا نہر کرتے وقت مکروہ ہیں جو کئی مختلف روایات میں ذکر ہوئے ہیں۔ پہلا یہ کہ ذبیحہ کی روح نکلنے سے پہلے اس کی کھال اتارنا۔ دوسرا مکروہ یہ کہ بغیر کسی ضرورت کے رات میں یا جمعہ کے دن زوال سے پہلے حیوان کو ذبح کرنا۔ تیسرا مکروہ کسی حیوان کو اس کی جنس کے دوسرے حیوان کے سامنے ذبح کرنا۔ چوتھا مکروہ جس چوپائے کو انسان نے خود اپنے ہاتھ سے پالا ہو اسے ذبح کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حرام گوشت حیوان میں ذبح اور شکار کا کوئی شرعی اثر مرتب ہوتا ہے؟ جواب میں السیستانی فرماتے ہیں حرام گوشت حیوان کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی یہ کہ جن کا گوشت کھانا حرام ہے وہ حیوانات اگر خون جہندہ نہ رکھتے ہوں، جیسے سانپ اور وہ مچھلی جس کا چھلکا نہ ہو، تو ان جیسے حیوانات کو ذبح اور شکار کا کوئی اثر نہیں ہے، کیونکہ ان پر کوئی تزکیہ واقع نہیں ہوگا، یعنی کھانا حرام ہے، لیکن یہ پاک ہیں ہر حال میں، لہٰذا انہیں فروخت کرنے اور ان کے گوشت کو فروخت کرنے کے لحاظ سے ذبح کرنے کا کوئی فائدہ اور اثر نہیں ہے، کیونکہ ایسے حیوانات کا مردار پاک اور گوشت کھانا ہر حال میں حرام ہے۔ حرام گوشت جانور کی یہ تھی پہلی قسم۔ اب دوسری وہ قسم یہ کہ حرام گوشت حیوانات جو اگر خون جہندہ رکھتے ہیں تو پھر ان میں سے جو نجس العین ہیں جیسے کتا اور سور ہے تو ان میں ذبح اور شکار کا کوئی اثر کسی صورت میں مرتب نہیں ہوتا، نہ ان کا گوشت حلال ہوگا، نہ کھال پاک ہوگی اور نہ گوشت پاک ہوگا، اور نہ ہی اسے فروخت کرنا جائز ہوگا۔ اور یہی حکم ہر طرح کے حشرات کا بھی ہے، اور حشرات سے مراد وہ چھوٹے چوپائے ہیں جو زمین کے اندر رہتے ہیں، جیسے گوہ، چوہا، نیولا، اگر انہیں ذبح کرے تو بھی ان کا گوشت اور کھال پاک نہیں ہوں گے۔ اور ان کے علاوہ وہ جانور جو خون جہندہ رکھتے ہیں لیکن نجس العین نہیں ہیں تو انہیں ذبح کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ درندے ہوں جو اپنے شکار کو چیر پھاڑ کر اس کا گوشت کھاتے ہیں، جیسے شیر، چیتا، لومڑی، گیدڑ، شکرا، باز اور ان جیسا شکاری پرندہ ہو، یا چاہے اپنے شکار کو چیر پھاڑ کر کھانے والا نہ ہو، جیسے بندر، ہاتھی، ریچھ، تو انہیں ذبح کرنے سے ان کا گوشت اور کھال پاک ہو جاتے ہیں، لیکن گوشت کھانا حرام ہے۔ اور ان حیوانات کی کھال اور گوشت کو ان امور میں استعمال کر سکتے ہیں جن میں طہارت شرط ہے،
مثال کے طور پر ان کی کھال سے کھانے پینے کے برتن بنا سکتے ہیں، جیسے پانی کا مشکیزہ یا گھی کا مشکیزہ، یا تیل وغیرہ کا تھیلا، اگرچہ اس چمڑے کو صاف نہ کیا گیا ہو یا رنگا نہ گیا ہو۔ اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ جب تک ان حیوانات کے چمڑے کو صاف یا رنگا نہ جائے اس وقت تک ان کو استعمال نہ کیا جائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔